آپ نے جیل میں رہنا پسند کر لیا. یہ میں سینہ چوڑا کر کے کہہ رہا ہوں, کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے, کوئی مائی کا لال میری کہی ہوئی بات کو رد نہیں کر سکے گا. امام اعظم ابو حنیفہ سنیو, ان کا جنازہ جیل سے نکلا ہے, مرنا قبول کر لیا, اہل بیت کی محبت نہیں چھوڑی. اب میں پوچھتا ہوں مولوی صاحب سے, ان سے کوئی پوچھتا تھا نا کہ آپ کی عمر کتنی ہے, کم عمروں کا کتنی عمر ہے, تو آپ فرماتے تھے 2 سال. تو پوچھنے والا کہتا تھا کیوں مذاق کرتے ہیں, عمر تو آپ کی 80 پلس ہے, کہتے 2 سال. ہائے قربان جاؤں نعمان بن ثابت کے جواب پہ, وہ کہتے عمر ہی اس کو سمجھتا ہوں جو 2 حضور کے شہزادوں کی نوکری میں گزر گئے. اس کا مطلب ہے یہ عقیدہ رکھ کے مولوی جی بتا امام ابو حنیفہ وہ سنی رہے کہ وہ بھی رافضی ہو گئے. آپ سعودی عرب جائیں, جا کے امام شافعی کا نام لیں, بڑے بڑے مفتی گردن جھکا لیں گے. اہل سنت کے جو 4 فقہا مانے جاتے ہیں نا چوٹی کے, حالانکہ 5 ہیں, چلو کسی کو 5ویں کی ماننے کی توفیق نہ ہو, 4 تو سارے ہی کہتے ہیں. وہ بولو یار, 4 کہتے ہیں ابو حنیفہ, امام شافعی, مالک اور احمد بن حنبل. حالانکہ امام جعفر صادق علیہ السلام جہاں قدم رکھتے ہیں نا, ان کے قدموں جیسے نہیں. میں ایک جملہ کہنے لگوں, 4 کے 4 بڑا خاص جملہ کہہ رہا ہوں. امام شافعی نے لکھا یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. امام ابن حجر مکی کی سوائے کے مورکہ اٹھاؤ, صفحہ نمبر 53 پہ یہ روایت موجود ہے. دیوان شافعی جو سعودی عرب کی چھپی ہوئی کتاب ہے, صفحہ نمبر 11 پہ آپ کی یہ ربائی موجود ہے. آپ نے لکھا ہے حضور کی اہل بیت, اللہ نے آپ کی مودت کو قرآن میں کمپلسری کر دیا, فرض کر دیا, واجب کر دیا. آپ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے, اگر کوئی نماز پڑھے آپ پر درود نہ پڑھے, اللہ اٹھا کے نماز اس کے منہ پہ مار دیتا ہے. جب امام شافعی نے یہ لکھا نا, تو جو مفت سے مفتی نہیں ہوتے, انہوں نے اپنی فتووں کی توپوں کا منہ امام شافعی کی طرف پھیر دیا. لو جی شافعی بھی ہل گیا, ہو گیا شیعہ, گمراہ ہو گیا. آپ نے پھر جواب دیا ان کان رفدن حب اہل بیت محمد فلیشهد الثقلان انی رافض. آپ نے لکھا لوگوں اگر علی کی محبت سے, پاک زہرا کی تعظیم سے, حضور کی اہل بیت کی محبت سے بندہ ہو جاتا ہے شیعہ, تو دونوں جہاں سن لے جن و انس, کسی ماں نے شافعی سے بڑا رافضی پیدا ہی نہیں کیا. میں پوچھتا ہوں یہ عقیدہ رکھ کے حضرت جی بتا امام شافعی وہ سنی رہے کہ وہ بھی شیعہ ہو گئے. امام مالک کو کوڑے لگائے گئے اہل بیت کی محبت کی وجہ سے, وہ سنی رہے. امام احمد بن حنبل, یہ امام احمد بن حنبل پتہ سنیت میں کیا سٹیٹس رکھتے ہیں؟ ہمارے ہاں امام بخاری کو اور امام مسلم کو کہتے ہیں شیخین, یعنی ہمارے اہل سنت میں جتنے بھی محدثین ہیں ان میں سب سے سینئر کہا جاتا ہے امام بخاری کو اور مسلم کو شیخین. تو جو شیخین کے شیخ ہیں نا وہ ہے امام احمد بن حنبل. ان کی ایک اور میں آپ کو نسبت بتاتا ہوں. ہمارے ہیں اہل سنت میں تصوف کی طریقت کی بہت بڑی شخصیت ہے حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے جو فقہ کے امام ہیں نا وہ ہیں امام احمد بن حنبل. اگر میں سنیت کی عمارت سے امام احمد بن حنبل کو نکال دوں نا, ساری سنیت کی عمارت زمین بوس ہو جائے گی. سنیت گئی. حضرات امام احمد بن حنبل علی کے 4تھے نمبر والے نہیں تھے, علی کے پہلے نمبر والے تھے. امام احمد بن حنبل کہتے تھے علی کو صحابہ سے قیاس کرنا ہی گمراہی ہے. وہ کہتے تھے علی کا لیول اتنا بلند ہے, علی نفس رسول ہے, دم رسول ہے, نور رسول ہے, لحم رسول ہے. علی کو صحابہ سے کمپیئر کرنا جہالت ہے, گمراہی ہے. کہتے صحابہ کو آپس میں کمپیئر کرو. میں ایک بات پوچھتا ہوں, یہ عقیدہ رکھ کے امام احمد بن حنبل سنی رہے
کہ وہ بھی شیعہ ہو گئے. چلو یار داتا گنج بخش علی حجویری وہ پکے سنی نے نا, وہ بولو یار کی ہو گیا. میں ان سے پوچھتا ہوں پکے سنی, پڑھے ان کی کشف المجوب. وہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں ولی وہ بنتا ہے جس کی ولایت کی ایپلیکیشن پہ مہر مولا علی کی لگتی ہے. ہوئے 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 بتا وہ رہا سنی. یہ شہنشاہ اجمیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تو پکے سنی ہے نا. بولیں یار سنی اس پہ پروگرام نہیں کرتے. پڑھو کیا لکھتے ہیں, کہتے ہیں شاست حسین, بادشاہ است حسین, دی است حسین, دی بناست حسین. وہ گالی مک گئی یار. وہ کہتے ہیں سارے کا سارا دین ہی حسین ابن علی. وہ کہتے ہیں دین کی بنیاد حسین ابن علی. وہ کہتے ہیں دین کو بچانے والے, دین کو پناہ دینے والے, شیلٹر فراہم کرنے والے حسین ابن علی. کوئی شیعہ ہو, کوئی سنی ہو, کوئی دیوبند ہو, کوئی اہل حدیث ہو, کوئی پروفیسر ہو, کوئی ٹیچر ہو, کوئی علامہ ہو, کوئی فامہ ہو, کوئی مفتی ہو, جب تک اقبال کے شعر نہ پڑھے اس کی تقریریں پوری نہیں ہوتی. پتہ نہیں یہ شعر کیوں نظر نہیں آتا, یہاں آ کے کیوں آنکھوں میں سفید موتیا اتر آتا ہے. اقبال نے موٹا کر کے لکھا ہے, پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال, پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال, یہ گناہگار بو ترابی ہے. اب ایک جملہ جو سادات بیٹھے ہوئے ہیں ادھر, ان کے قدم چوم کے ایک جملہ کہتا ہوں. حضرت صاحب اگر اہل بیت کی محبت کی وجہ سے بندہ ہو جاتا ہے شیعہ, تو پھر مجھے کوئی ایک امام سنی دکھا دو, اور کوئی امام بنا اس گھر سے, کوئی ولی بنا اس گھر سے, کوئی غوث بنا اس گھر سے, کوئی کتب بنا اس گھر سے, کوئی ابدال بنا اس گھر سے, کوئی صوفی بنا اس گھر سے, کوئی ولی بنا اس گھر سے, کوئی غوث بنا اس گھر سے, کوئی مفسر بنا اس گھر سے, کوئی محدث بنا اس گھر سے, کوئی مجدد بنا اس گھر سے. صداقت ملی اس گھر سے, عدالت ملی اس گھر سے, طاقت ملی اس گھر سے, قوت ملی اس گھر سے, شرافت ملی اس گھر سے, طاقت ملی اس گھر سے, فصاحت ملی اس گھر سے, بلاغت ملی اس گھر سے, نفاست ملی اس گھر سے, طہارت ملی اس گھر سے, ہدایت ملی اس گھر سے, ولایت ملی اس گھر سے, نبوت ملی اس گھر سے, رسالت ملی اس گھر سے, امامت ملی اس گھر سے, خلافت ملی اس گھر سے, کرامت ملی اس گھر سے, عبادت ملی اس گھر سے, زہد ملے اس گھر سے, ورع ملی اس گھر سے, یکتا ملی اس گھر سے, بیداری ملی اس گھر سے, شعور ملے اس گھر سے, دستور ملے اس گھر سے, قانون ملے اس گھر سے, فنون ملے اس گھر سے, علم ملا اس گھر سے, حلم ملا اس گھر سے, دستور ملے اس گھر سے, اخلاق ملے اس گھر سے, گفتار ملی اس گھر سے, نماز ملی اس گھر سے, روزہ ملا اس گھر سے, حج ملے اس گھر سے, عمرے ملے اس گھر سے, دین ملا اس گھر سے, اسلام ملا اس گھر سے, قرآن ملا اس گھر سے, اذان ملی اس گھر سے. اللہ کی عزت کی قسم وہ خدا بھی ملا تو پاک زہرا کے گھر سے. وہ سارا کچھ تو اس گھر سے ملا ہے. اس گھر کو اٹھا کے اگر شیعت کے کھاتے میں ڈال دو گے سنیو, تو پیچھے بچے گا کیا؟ ٹھینگا. اگر اہل بیت نکل جائے, اللہ کی عزت کی قسم, نہ نماز بچتی ہے, نہ روزہ بچتا ہے, نہ حج بچتے ہیں, نہ زہد, نہ ورع, نہ تقوی, نہ طہارت, نہ یکتا, نہ بیداری, نہ قیام, نہ رکوع, نہ سجود, نہ توحید, نہ رسالت, کچھ نہیں بچتا. اگر تیری نماز میں علی نہیں نا تے ایمیں ٹکرائیاں نماز کوئی نہیں. اگر تیرے روزے میں علی نہیں ایمیں پوکھی کٹیا روزہ کوئی نہیں. اگر تیرے حج میں علی نہیں تیرے نصیب کے چکر ہیں, طواف نہیں. ہر عبادت نفع مند تب بنتی ہے جب ان میں علی کی حب داخل ہوتی ہے. میں مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں آپ کو, مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. اللہ کی سنت ہے, آپ کہہ دیں اللہ کی سنت ہے, مثال کے ذریعے بات سمجھانا. اللہ قرآن میں کہتا ہے میں اپنے بندوں کو جب سمجھانا چاہتا ہوں نا تو ان کو مچھر کی مثال بھی دینی پڑے تو میں دے کے سمجھاتا ہوں.
ओए दीन लो दीन के वारसों से। अच्छा हम इधर आ रहे थे, शायद ये भाई बैठे हुए हैं, हमने इनसे रास्ता पूछा कि यार उधर माड़ी जाना है, रास्ता बता दे, जगह कौन सी है भाई साहब से। इन्होंने कहा चौक में जाए, राइट हो। अच्छा मैं इनसे रास्ता फर्ज करे पूछ रहा हूं, पीछे से एक और जाकिर साहब आ जाए, तकी भाई, वो मुझे आके अलामा साहब ये जहां मजलिस हो रही है माड़ी लक, वो कहां जाना है? तो मैं कहूं मैं तो आप ही पूछना पिया। ओए होए होए ओ भैया, ओए दीन लो दीन के वारसों से, पूछने वालों से ना लो। अल्लाह की सुन्नत है मिसाल के जरिए बात समझाना। रमजान चल रहा है, चलो जब अफ्तारी का वक्त आ जाएगा आप पानी पिएंगे तो पानी जमीन पे जो फेंका वहां से पिएंगे, कैसे पिएंगे? वाह जी वाह बाबा जी, अल्लाह तो सलामत रखे। बाबा जी कह रहे हैं गिलास में डाल के, पता चला पीने वाली चीज अंदर का पानी है, गिलास कोई नहीं खाता। बोलो यार, अगर गलत कहूं तो कह दे गलत कह रहे हैं। पीने वाली अंदर का दूध है, मशरूब है या पानी है, तो फिर गिलास क्या है? बर्तन। ओ यारो ज़रफ़ है गिलास। चावल खाएंगे आप प्लेट में डाल के, खाने वाली चीज अंदर की बिरयानी चावल के प्लेट, तो प्लेट का काम क्या है? ओ यारो बर्तन है। आप सालन लेते हैं, बोल में लेते हैं या डोंगे से लेते हैं, खाने वाली चीज सालन है कि डोंगा? बोले आप केला खाते, ऊपर से छिलका उतार के अंदर से गूदा खाते, अखरोट खाते, बादाम खाते, ऊपर से छिलका उतार के अंदर से मगज खाते। आओ जरा मेरी तरफ, किसी को मसला हो अल्लाह की इज्जत की कसम, इधर ही ए कोड़ा ते मैदान, ये आपके सामने मैदान वाला बैठा है, कमरे वाला नहीं। मरने से पहले है मुसलमान इस बात पे कर ले गौर, कमरे की फिजा और है, मैदान की फिजा और। ओ हम हैदरी है, हम हैदरी ललकार वाले। अगर जुर्रत है तो गोली ना चला, फतवे ना लगा, हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। कुरान पढ़, अल्लाह कहता है सच्चे हो, दलील लेके आओ। ओ भाई लड़ता है ही वो जो बेदलीला हो, वो चेक करके देख लो, पढ़ो जरा कुतबे हदीस, कुतबे तारीख पढ़ के देखे, पढ़ा लिखा मजमा है, खोले जरा पता करें। ए जिन्ने भी लड़े जे ना सारे ही बेदलीले सन। जहां दलील खत्म हो जाए वहां लड़ाई है, वहां बोलो यार, वहां लड़ाई होती, बात दलील से करो। किसी को मसला हो अंबार लगा दूंगा कुरान हदीस के, आ मेरी तरफ। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, क़याम, रुकू, सजूद, ये हैं बर्तन, ये बर्तन हैं। इनके अंदर मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत रख के खुदा की बारगाह में पेश की जाती है। मौलवी जी गिलास हो, पानी ना हो, गिलास हो, मशरूब ना हो, दूध ना हो, खाली गिलास किसी काम का नहीं, प्लेट हो, चावल ना हो, खाली प्लेट किसी काम की नहीं। और डोंगा हो, सालन ना हो, खाली डोंगा किसी काम का नहीं। मौलवी जी नमाज हो, अली की मोहब्बत ना हो, रोजा हो, अहले बैत की तज़ीम ना हो, हज हो, अहले बैत ना हो। अगर इन अमाल से, इन इबादत से, इन अफ़आल से अहले बैत निकल जाए तो ये खाली बर्तन बन जाते हैं, और खाली भांडे किसे काम दे नहीं होंगे। हो सकता है सुने, हो सकता है कोई बंदा कह दे हजरत साहब का अपना ज़ौक़ था, कोई बंदा कह दे हजरत साहब का अपना ज़ौक़ था, इतनी बड़ी बात कर दी, मैं नहीं मानता। तू कैसे नहीं मानेगा? मैं मना के जाऊंगा, या तुझे मुनकरे मुस्तफा करके जाऊंगा, या तुझे हक पहुंचा के जाऊंगा, मनवा के जाऊंगा। एक ही काम करेगा, या मुनकर बनेगा या मोमन बनेगा। ये जो हमारा मुआशरा, जो हमारी सोसाइटी है, ये हमारी मुआशरे सोसाइटी का एक दस्तूर क्या है? अगर कोई बंदा फजर के वक्त मर जाए ना तो हम कहते हैं बंदा बहुत नेक था,
फजर के वक्त मरा है, ठीक है। अगर कोई जुमे के दिन मर जाए, हम कहते बंदा बहुत नेक था, वो जुमे के दिन मरा यार। अगर कोई माह रमजान में मर जाए, हमारी माएँ बहनें बेटियां बाजियां कहती हैं ए बंदा पक्का जन्नती, वो रहमतां वाले महीने च मरे है। ठीक कह रहा हूं, मैंने हदीस मुस्तफ़ा पढ़नी है, इमाम हाकिम के अल मुस्तदरक जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 676, बेरूत लबनान की छपी हुई किताब अहले सुन्नत के सर का ताज। अहले सुन्नत की 50 किताबों में ये रवायत, ये मेरे मोबाइल में पड़ी है, मैंने ये भी नहीं कहना, घर जाके देख लेना। ए घोड़ा ते मैदान, ओए अली वाले घर जाके फैसले नहीं करते। ओए होए ए मैदान च मैंने हदीस सुनानी है, फैसला आपने करना है। मैं हदीस सुनाने लगा हूं, मेरे आका फरमाते एक बंदा मुकामे इब्राहिम पे खड़ा है। कहां खड़ा है? वत्तखिज़ु मिन मुकामे इब्राहिम मुसल्ला। मुकामे इब्राहिम आपको क्या लगता है सरगोदा में है? बोलो, या सियाल शरीफ में है? खाना काबा यार बोलो। यानी मुकामे इब्राहिम जहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मुकाम है, वहां पढ़ रहे नमाज। कितनी आला जगह है, बोलो यार। सिर्फ खड़े ही नहीं, हजूर फरमाते नमाज पढ़ रहे, सिर्फ नमाज भी नहीं पढ़ रहा, हजूर फरमाते रोजे से भी है। और यारो तीन ही बात आ गई, नमाज भी, रोजा भी ते हज भी। हजूर फरमाते उधर ही मर गया। किधर मर गया? बोलो, मुकामे इब्राहिम पे यार, खाना काबा का गिलाफ चूमते चूमते। चलो किसी का नाम हो, गुस्सा ना करना, मिसाल के जरिए बात समझाने लगा हूं। फर्ज करें इसी गांव से या साथ वाले से दो बंदे गए हज करने के लिए, मोहम्मद बशीर और मोहम्मद नजीर उधर गए ना हज करने यार। अच्छा, बड़ी खास बात, वो मुकामे इब्राहिम पे रोजे की हालत में ना नमाज पढ़ रहे थे, दोनों उधर ही मर गए। पीछे ना पाकिस्तान कॉल आ गई यार, मोहम्मद बशीर और मोहम्मद नजीर वो मुकामे इब्राहिम पे ना रोजे की हालत में नमाज पढ़ते पढ़ते मर गए। पीछे कॉल आ गई, लो जी मौलवी साहब ने 4 जुमे पढ़ा देने ने बशीर ते नजीर दी शान ते। वो गलत कह रहा हूं यार, बोलो। उसने कहना सुभान अल्लाह, क्या मुकाम पाया, अल्लाह के घर में मौत आई, वो यार नमाज पढ़ते आई, रोजा की हालत में आई, सुभान अल्लाह, जन्नती जन्नती। ये म्यार है मेरा और मौलवी साहब का। आओ कुरान का म्यार क्या है, मुस्तफा के फरमान का म्यार कौन है? हजरत काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साइदा बैन रुकन वल मुकाम फसल्ला वसामा सुम्मा माता व हुवा मुबगदुन अहले बैत मुहम्मद दखल नार। मेरे आका फरमाते एक बंदा मुकाम इब्राहिम पे खड़ा है, सिर्फ खड़ा ही नहीं, नमाज पढ़ रहा है, सिर्फ नमाज भी नहीं पढ़ रहा, रोजे से सुभान रब्बियल अज़ीम कहते कहते मर गया, सुभान रब्बियल आला कहते कहते मर गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते पढ़ते मर गया। लेकिन जब मरने लगा दिल में अली का बुग़्ज़ था। ओए होए होए, अली के फज़ाइल सुन के चेहरे पे रौनक नहीं आती थी, खुशी नहीं आती थी, मुसरत नहीं आती थी। अली का जिक्र सुन के सीना ठंडा नहीं होता था। इधर मरा, फरिश्तों ने उठाया, घुमाया, जहन्नम में फेंक दिया। ओ यारो, मैं हदीस दे रहा हूं आपको यार। मैं सवाल पूछता हूं आपसे, उस बंदे के पास नमाज थी कि नहीं? ओ बोलो यार, रोजा, हज, नमाज भी थी, रोजा भी, हज भी, एक ही चीज नहीं थी ना। ओए होए, और यही बात मैं कह रहा हूं कि नमाज काम की। मौलवी साहब ये ना कहें, अलामा साहब कह गए नमाज की लोड़ी को नहीं। और मैं कहता हूं नमाज काम की, रोजा काम का, हज काम के, लेकिन नफामंद तब बनते हैं जब इनमें हुब्बे अली आती है। अच्छा, ये एक बंदा था, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपने मेरी थकन उतार दी, अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़ी खास बात, ये बंदा था, उसके पास नमाज भी थी, रोजा भी, हज भी, यानी इबादत थी। अली की हुब नहीं थी ना, तो कोई इबादत नफामंद हुई? यानी अली की हुब निकल गई तो रह गए ना छिलके। यारो, अली की हुब निकल गई
تو رہ گئے نا خالی برتن. بولو یار. اب اس بندے کو یاد رکھیے گا. اب دوسرا بندہ پیش کرتا ہوں. اہل سنت کی 70 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. میرے اور آپ کے پیارے آقا حدیث متواترہ بھی حدیث مشہورہ بھی. کوئی مائی کا لال اس حدیث کو ضعیف نہیں کہہ سکتا. اعلیٰ درجے کی ثقہ اتھینٹک حدیث. میرے آقا فرماتے ہیں ایک بندہ اپنے گھر میں اپنے بستر پہ پڑا پڑا مر گیا. اور مقام ابراہیم پہ نہیں یار, امام بارگاہ میں بھی نہیں, اور یار شیعہ سنی کی مسجد میں بھی نہیں, دربار شریف میں بھی نہیں, اور مدینہ پاک بھی نہیں یار. اپنے گھر میں سرگودا ماڑی خورد روٹین میں مر گیا. بیماری سے مر گیا, ٹھیک ہے, ایکسیڈنٹ سے مر گیا. حضور فرماتے جب مرنے لگا دل میں بھی علی تھا, زبان پہ بھی علی تھا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا. میرے آقا فرماتے بس علی علی کرتا مر گیا. ادھر مرا, فرشتوں نے اٹھایا, شہیدوں کی صف میں کھڑا کر دیا. یارو بڑی عجیب بات نہیں یارو, نہ اس نے ویپن اٹھائے نہ ہتھیار اٹھائے. اوے آپ شہینوں کے شہر میں رہتے ہیں, اوے شہین بن کے سنو یار. نہ اس نے ہتھیار اٹھائے نہ ویپن اٹھائے, نہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے گیا, نہ اپنا خون بہایا نہ دوسرے کا. علی علی کرتا مر گیا. آقا فرماتے شہید بنا. اس کے پاس عمل نہیں تھے, محبت تھی نا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمل چھڑ دے, میں کہتا ہوں عمل کرو لیکن عمل ہوں علی والے, بغض علی والے نہ ہوں. علی کا بغض رکھ کے نا نماز پڑھنا. اس کا مطلب ایک جملہ کہنے لگا ہوں, زبان کو وضو کراؤ علی علی کر کے, منافقت کو بگاؤ علی علی کر کے. اگر مائیں چاہتی ہیں کہ نیک ہوں بچے تم ان کو دودھ پلاؤ علی علی کر کے. علی سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی. واہ حاجیو, علی سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی. عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے. تو جائے ولادت علی سے انکار تو کر, میں دیکھوں تیرا حج کیسے قبول ہوتا ہے. علی تے نبی نے دوویں نور اکو. ملا ونڈیاں پان دی لوڑ کی ہے, او سیدھا راہ چھٹ کے بہشت والا راہ جہنم دے جان دی لوڑ کی ہے. او جیڑا علی نو کل ایمان نہیں مندا رب نو او دے ایمان دی لوڑ کی ہے. 12 سالاں دے پاویں تو رکھ روزے, مان کری نا یار ترابیاں دا. دامن علی دا چھڑ کے ٹرے جیڑا راہ پکڑے اس خرابیاں دا. باج علی دے پول نہیں اوپار ہونا. حضرت ابو بکر صدیق روایت کرتے ہیں, اہل سنت کی 70 کتابیں. آپ کہتے ہیں قیامت کے روز میرے سمیت جب ساری امت پل صراط پہ پہنچے گی, اللہ کے عرش سے ایک صدا آئے گی, ایک آواز آئے گی, واقفوہم انہم مسئولون. ان کو کھڑا کرو, ان کو روکو. جب ان کو روکا جائے گا وہ کہیں گے ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے؟ اللہ نے نمازیں قبول کر لی, اللہ نے روزے قبول کر لیے, اللہ نے حج قبول کر لیے, اللہ نے عمرے قبول کر لیے. آواز آئے گی نمازیں قبول کروانے والوں, حج قبول کروانے والوں, عمرے قبول کروانے والوں. ابھی ایک کمپلسری سوال رہتا ہے, ابھی ایک لازمی سوال رہتا ہے, ابھی ایک حتمی سوال رہتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کو ماننے والوں, ان کو مانتے ہو, ان کی کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتے ہیں پل صراط پہ اس وقت تک کوئی گزر نہیں سکے گا جب تک علی اور ولی اللہ کی گواہی نہیں دے گا. اور باج علی دے, باج
علی دے پل نہیں پار ہونا وس چلنا نہیں اوتھے حاجیاں دا تے دامن علی دا پکڑ کے ٹرے جیڑا وارث ہوئی جنت دیاں چابیاں دا تجھ میں اور مجھ میں. چلو میں آپ کو شامل کرتا ہوں جمع کرتا ہوں. تم میں اور ہم میں بس اتنا فرق ہے ملا تمہارا کچھ کچھ علی ہے ہمارا مسجد و منبر تے حق دے نعرے علی علی کر دے دلکش پرکیف نظارے علی علی کر دے سب دکھ درد مصیبتاں پل جاندیاں نے او جدوں دکھاں دے مارے علی علی کر دے جے ویکھنا ہی تے جا خیبر نو ویکھ جدے بوئے چھت مینارے علی علی کر دے او تینوں نظر نہ آوے تے دس میں کی کراں او تینوں نظر نہ آوے تے دس میں کی کراں بدر احد خندق حنین تے خیبر دے اکھاڑے علی علی کر دے ایویں اپنی عقل نال نہ پرخ مقام علی ذرا غور کر قرآن دے پارے علی علی کر دے ہر گھر وچ علی علی دیاں صداواں نے ہر ایک پڑے جان والے شمارے علی علی کر دے وہ ایک کلا یاسین قادری نہیں علی علی کردہ ایک کلا قادری نہیں علی علی کردہ اے ملک سارے دے سارے. میری اپنی ربائی ہے ایک ایک مصرے میں میں نے ایک ایک حدیث پروئی ہے. کوئی جنت کوئی جہنم میں مقیم ہوگا کوئی جنت کوئی جہنم میں آپ کی نظر کرتا ہوں مقیم ہوگا جس دن اعمال کا اجر تقسیم ہوگا. کوئی جنت کوئی جہنم میں مقیم ہوگا جس دن اعمال کا اجر تقسیم ہوگا. وہ جس کے بغض میں زندگی گزاری تو نے وہ جس کے بغض میں زندگی گزاری تو نے روز محشر وہ علی ہی صراط مستقیم ہوگا. زبان کو وضو کراؤ علی علی کر کے منافقت کو بگاؤ علی علی کر کے. اگر مائیں چاہتی ہیں کہ نیک ہوں بچے تم ان کو دودھ پلاؤ. میں علی علی صبح و شام کرتا ہوں ہر رنج و غم کو ناکام کرتا ہوں کر کے ورد علی میں شام و سحر ماں تیری طہارت کو سلام کرتا ہوں. ذرا درود پاک پڑھیں. لو جی اب میں موضوع شروع کرنے لگا. کریں موضوع شروع. اور یارو یہ تھا یا رسول اللہ یہ ایک مقدمہ تھا. مقدمہ یعنی یہ سمجھا رہا تھا اللہ کے بندو یہ ہے سنیت. آپ نے سنیت کا بارے میں کوئی رائے قائم کرنی ہو نا آپ نے شیعہ بھائیوں کو کہہ رہا ہوں تو کسی سنی کو دیکھ کے نہ کیجئے گا سنیت کو پڑھیے گا. اب سنیوں کو کہتا ہوں اگر شیعت کے بارے میں رائے قائم کرنی ہے تو کسی شیعہ کو دیکھ کے نہ کیجئے گا شیعت کو پڑھیے گا. جب آپ سنیت کو پڑھیں گے جب آپ شیعت کو پڑھیں گے ایک بات ضرور سمجھ آئے گی کہ مسئلہ نہ سنیت میں خرابی نہ شیعت میں فطور مولوی کی نیت میں. اور جو آپ کو لخت لخت کرتا ہے یار جو آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے جو اسلام کے دو عظیم بازو ہیں شیعہ اور سنی ان کو دستوں گریباں کرنا چاہتا ہے وہ آپ کو لڑوانا چاہتا ہے. میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں ایسے لوگ جو بھائی کو بھائی سے لڑواتے ہیں جو شیعہ سنی فسادات کروانا چاہتے ہیں ایسے لوگ قرآن کے بھی منکر رسول کے بھی منکر اہل بیت کے بھی منکر صحابہ کے بھی منکر پاکستان کے دشمن. میں پاکستان کے اداروں کو پاکستان کی عدلیہ کو پاکستان کی حکومت کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں حسینی تو ہوتے ہی پورا من ہے. اوہ حسینی اسے کہتے ہیں جو اپنا سینہ آگے کرتا ہے ہاتھ بھی حسینی کا
سینہ بھی حسینی کا. حسینی تو ہوتا ہی پرامن ہے. ہم تو بڑے پرامن ہیں. ہم تو اہل بیت کی محبت کو اجاگر کرنے والے ہیں. ہم تو اہل بیت اطہار کی محبت کو کنوے کرنے والے ہیں, ڈیلیور کرنے والے ہیں. پہچانو کون ہے قرآن کا دشمن, پہچانو کون ہے رسول کا دشمن, پہچانو کون اہل بیت کا دشمن, کون ہے ملک پاکستان کا دشمن. میں ایک بات کرتا ہوں, جو لوگ نفرت کا سودا بیچتے, جو کہتے شیعہ کے جنازے میں نہیں جانا, نکاح ٹوٹ جائے گا, شیعہ کے پاس جا کے ان کے غم میں شریک نہیں ہونا, شیعہ کے ہاتھ سے کھانا نہیں کھانا, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, اگر مگر اف بٹ. میں ایک جملہ کہتا ہوں, جن کو اتنی تکلیف ہے نا شیعہ بھائیوں سے, اگر باپ کے ہونا تو ملک پاکستان چھوڑ جاؤ. اوئے ہوئے مولوی جی, یہ ملک پاکستان تیرے پیو نے نہیں بنایا. جب ملک پاکستان بنانا تھا تو لیڈر ایک شیعہ تھا. اوئے ہوئے بولو یار, لیڈر شیعہ, ایک شیعہ لیڈر کے اندر, اس کی میت میں, سنگت میں, رفاقت میں, اس کے پیچھے اہل سنت بھی آئے, دیوبند بھی آئے, اہل حدیث بھی آئے, بڑے بڑے پیر بھی آئے. ایک شیعہ کو قائد مان کے, لیڈر مان کے سارے پیچھے کھڑے ہوئے, جمع ہوئے, اتحاد ہوا, اتفاق ہوا. یعنی انفرادیت سے نکل کے اجتماعیت میں آ کے ضم ہو گئے, میں چھوڑ کے ہم ہو گئے. جب سارے مل گئے, جمع ہو گئے, ایک کو لیڈر مان لیا, قائد مان لیا, تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے 14 کی برکت سے, 14 کے فضل سے, 14 کے کرم سے, 14 کے فیض سے 14 اگست کو پاکستان عطا کر دیا. اچھا آپ نے کبھی غور کیا ہے, آپ نے کبھی غور کیا ہے, اس پہ تدبر کیا ہے, یہ جو ہماری آزادی کی تاریخ ہے 14, او یارو یہ 14 کیوں, وہ 15-16 کیوں نہیں ہوئی, 14 کیوں؟ 1857 سے تو مسلمانوں نے سٹرگل شروع کر لی تھی, یہ 14 کیوں؟ اور جواب دیتا ہوں, یہ 14 کوئی اتفاقیہ نہیں, اللہ کی پوری پلاننگ تھی. اللہ جانتا تھا 14 کے ماننے والا لیڈر ہے, لیڈر بھی حسینی, خواب دیکھنے والا بھی حسینی. ہوئے 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 ہوئے, اللہ نے کہا کہ 2 طبقات ہوں گے اس ملک میں بالخصوص. ایک وہ طبقہ جو 14 کو اللہ مانے گا, منزہ, مصفہ, مجلہ, پاک, صاف, طاہر, مطہر, معصوم ماننے والا. دوسرا طبقہ سارے اکو جے والا, جو 14 کو معصوم ماننے والا ہوگا, ان کو تو 14 کے عدد سے بھی محبت ہوگی. وہ تو لاکھوں روپیہ خرچ کر دیں گے کہ گاڑی کا نمبر 14 مل جائے. وہ تو ہزاروں روپیہ خرچ کریں گے کہ موبائل نمبر میں 5 12 14 72 آ جائے. 14 کے ماننے والے تو 14 کے عدد سے بھی محبت کریں گے. لیکن منکروں پہ ایسا کیٹو پہاڑ گرایا اللہ نے, ایسا علاج کیا ہے, منکر بھی کہیں گے او یار کل 14 ہے, پرسوں 14 ہے, بچوں کو پیسے دیں گے, نیا لباس سلوائیں گے. ان کو غازی عباس کا علم تو اٹھانا شاید نصیب نہ ہو. مجھے تکلیف ہو رہی ہے, ربانی صاحب کدھر ہیں, مجھے تکلیف ہو رہی ہے, آگے علم نہیں. علم کے بغیر کوئی مجلس نہ کروایا کرو, علم ادھر ہونا چاہیے. اوے شیعہ دا علم نہیں جے. اس کے اوپر میں نے پوری کتاب لکھی ہے, بلکہ ایک میرا لیکچر ہے, میں روزے کی حالت میں بیٹھا ہوں, ہزاروں لوگ جنہوں نے مجھے کال کی ہے, کٹر سنی دیوبند, انہوں نے کہا ہے واللہ باللہ تعالی علامہ صاحب ہم نے آپ کا لیکچر سن کے اپنے گھروں پہ علم لگائے ہیں. وہاں ایسے کتابیں کھول کے میں نے دکھائی ہیں.
बुखारी से लेके मुस्लिम तक, मुस्लिम से लेके तिरमिजी तक, तिरमिजी से लेके इमाम हाकिम की मुस्तदरक तक ऐसे दिखाई है कि शिया का अलम नहीं, या दुनिया का मुझे कोई शिया दिखा दो जिसका दावा हो कि हमारा अलम है, बोलो। उनको गाजी अब्बास का अलम तो उठाना शायद नसीब ना हो, एक शिया की तस्वीर वाला पाकिस्तानी अलम वो भी उठाएंगे, घरों में लगाएंगे, दफातर पे सजाएंगे, वो गाड़ियों में लगाएंगे। मुनकर भी 14 कह के 14 का जश्न मनाएंगे। हाय 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 हाय, ये है जी जी। अल्लाह ताला आपको सलामत, अल्लाह आपको सलामत रखे। असल मैंने वो वक्त ज्यादा लगाना नहीं चाहता, वहां मैंने खोल खोल के दिखाया था कि ये इस्लाम का अलम है। ये अलम अली और अली की औलाद को गिफ्ट में नहीं मिला, तोहफे में नहीं मिल गया, उन्होंने हाथों पे बच्चे कुर्बान करवाए अलम की खातर। एक अली अलैहिस्सलाम का शहजादा बताओ जो मैदान में अलम छोड़ के आया हो, ऐसे मैं दिखाता हूं जो अलम फेंक के आए थे। तो अलम फिर जिसने कदर की है उसी के नाम मंसूब होगा ना। इस मुल्क के पाकिस्तान में बड़े बड़े आए थे अलम को उतरवाने वाले। मेरे वालिद साहब ने मुझे बताया, अल्लाह उनको जन्नत में अल्लाह मुकाम अता करे, और जरूर करेगा। उनका बेटा इस घर की नौकरी करता है। उन्होंने मुझे बताया था, मैंने अपनी आंखों से देखा, एक लानती बहुत बड़ा ताकतवर आमिर, कहते थे मेरी आंखों से मैंने देखा था, अलम लगा था, कहते नीचे उतारो। वो जिसने अलम उतरवाया था ना खुद उतर गया, हवाओं में उड़ गया। गादी का अलम कल भी लहराता था, आज भी लहराता है, क़यामत तक लहराता रहेगा। ओए अल्लाह के बंदो, ग़ज़वा खैबर पढ़ के देखो, वो सहाबा तो सारी रात दुआएं करते रहे थे अलम हमें मिल जाए। नहीं समझ रहे बात यार। हजरत खालिद बिन वलीद से लेके हजरत उमर बिन खत्ताब तक, साद बिन अबी वकास तक, हर एक ने दुआएं, हालांकि हुजूर ने इनको बारी बारी दिया था यार, बारी बारी दिया था, लेकिन जब मरहब आता था तो वापस आ जाते थे। इससे बड़ा अदब का जुमला मेरे पास नहीं, किताबों में ये नहीं लिखा जो मैं कह रहा हूं। जब मरहब आता था तो ये लश्कर वापस तशरीफ ले आता था, बारी बारी दिया, 39 रोज तक देते रहे। एक बात करता हूं, एक बात करने लगा हूं। जब 39 दिन गुजर गए, 39 दिन हजूर अब्बास से भाई, कल अलम मर्द को दूंगा। चलो मैं बस खत्म करता हूं। ये किबला ने बात छेड़ दिया, मैं इसी पे ना, मैं इसी नुक्ते पे बात खत्म करूंगा। मैंने खिताब नहीं किया, मैंने सूरह अनफाल की आयत नंबर 62 पढ़ी थी। अल्लाह ने कुरान में कहा कि नबी मैं भी तेरा मददगार हूं, कुछ मोमिन भी तेरे मददगार हैं। मैंने इस कुरान और हदीस से खोल खोल के दिखाना था कि नबी के मददगार को अली कहते हैं, नबी के मददगार को अबू तालिब कहते हैं, नबी के मददगार को खदीजतुल कुबरा कहते हैं, नबी के मददगार को फातिमा बतूल कहते हैं, नबी के मददगार को हसनैन करीम कहते हैं। ये फिर सही, मुझ पे कर जरा इसी नुक्ते पे आपसे इजाजत। जब 39 दिन गुजर गए, हजूर अब्बास भाई रोज खाना खाते हो, क्या 39 दिन कोई भूखा रह सकता है? खाने नहीं उधर खाते थे, ऊंट ज़िबा होते थे हर रोज। रोज जाते हो, रोज आते हो, करते कुछ नहीं, बस बुखारी पढ़ रहा हूं। कल अलम मर्द को, उस मर्द के हाथ में अल्लाह फतह देगा, और उसकी पहचान क्या है? वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह अल्लाह का रसूल उससे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का मुहिब भी है, महबूब भी है। लो जी जरा मेरी तरफ आओ। जब हजूर ने ये ऐलान किया ना, मैं ऐसे खोल के दिखाऊंगा। हजरत उमर बिन खत्ताब, साद बिन वकास, अबू बकर सदीक, सारे जिनको पहले भी इल्म दिया जा चुका था, किसी की तनकीस नहीं कर रहा। मौलवी साहब कह गुस्ताखी हो गई, न जाने कौन मार दे काफिर कह के, शहर का शहर ही मुसलमान बना फिरता। मैं